صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 106. اس آیت میں اور اسی طرح اس کے بعد 2 آیتیں، ان 3 آیتوں میں وصی مقرر کرنے کے تعلق سے کہ وصی مقرر کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. وصی واو صاد یا وصی کسے کہتے ہیں؟ مرنے والا مرتے وقت میں اپنے مال کو، اپنے جائیداد کو کسی کے حوالے کرتا ہے اور اس کو وصیت کر کے مرتا ہے، تو اس آدمی کو جس کو مقرر کرتا ہے مرنے والا، اس کو وصی کہتے ہیں. مرنے والے کو تو مرنے والا بولتے ہیں، میت مرنے کے بعد، لیکن جس کو مرنے والے نے اپنے مال جائیداد کو حوالے کر دیا جس کے، اس کو وصی کہتے ہیں. تو وصی مقرر کرنے کے تعلق سے احکامات غور کیجئے. اللہ اکبر، اللہ کا کتنا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف نماز پڑھنے کا ہی طریقہ، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، معاملات، صرف عبادات نہیں، معاملات بھی ہمارے کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. دیکھیے 3 آیتیں، وہ بھی لمبی لمبی آیت. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایک لمبی آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. قرض کا لین دین ہو، کسی کو دے رہے، کسی سے لے رہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 معتبر گواہوں کو کیا کر لو؟ مقرر کر لو. اس سلسلے میں ایگریمنٹ بنا لو، کچھ دستاویز بنا لو، یہ تمہیں کام آئے گی. علل ٹپ آنکھ بند کر کے کسی کو قرض دینا اور اس سلسلے میں کوئی لکھا پٹی نہیں کرنا، یہ خود تمہیں نقصان پہنچائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے ہمارے مال کی حفاظت کے لیے کیسے کچھ احکامات دیے. اب یہاں پر بھی مرنے والے کے وارثین ہیں، وارثین تک مرنے والے کی کیا ہونا چاہیے؟ جائیداد، اس کا ورثہ، اس کا مال وارثین کے حوالے ہونا چاہیے، وارثین کو ملنا چاہیے. وارثین کو پتہ نہیں کہ مرنے والے کے پاس کیا کیا ہے. کیا سب کچھ بتاتا ہے کہ مرنے والا زندگی میں میرے پاس یہ ہے، یہ ہے؟ بہت مشکل. اس زمانے میں تو اور مشکل ہے. انہیں مرنے سے پہلے مار دیں گے اس کو. اس کا جو وقت ہے نا مرنے کا، اس سے پہلے اس کو مار دیں گے. وارثین اتنے حریص ہو گئے، اتنے مال کے لالچی ہو گئے. خیر، تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وصی مقرر کرنے کے تعلق سے طریقہ بتایا کہ جب موت کا وقت آئے، آس پاس میں کوئی ہیں مسلمانوں میں سے معتبر، دیانتدار، ایماندار، تو مرتے وقت ان دونوں کو کیا بنا لو؟ تم اپنا وصی بنا لو. سمجھ رہے؟ ان کو وصی بنا لو. 2 معتبر مسلمان نہیں ہیں، جیسا کہ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں؟ جو امام نماز پڑھاتا ہے 5 وقت، اس کے اوپر سے اعتبار نہیں. ہاں، اب کس کے اوپر؟ نہیں سمجھے؟ امام صاحب کسی سے قرض مانگ لے
دیکھو کیا ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے جی آدمی. تمہیں تمہارے بارے میں بولنے کا کہ بول کو پوچھو نہ کو. الحمدللہ میرے بارے میں نہیں. سمجھ رہے؟ کس سے معلوم دھندا شروع کر دیا رہے گا. ایسا زمانہ ہے. اب معتبر دیانتدار ایماندار مسلمان نہیں ہے، کیا کریں؟ تو پھر مسلمانوں میں سے کسی کو بھی کیا بنا سکتے، بشرطے کہ اس کے بارے میں یہ مشہور نہ ہو کہ ایک نمبر کا کیا ہے ڈباؤ ہے، ایک نمبر کا کیا ہے بدماش ہے، حرام خور ہے. اس طرح سے اس کے بارے میں کوئی بات نہ چلی ہو، نیوٹرل، نہ اچھائی کے بارے میں مشہور ہے نہ برائی کے بارے میں مشہور ہے، تو ان کو بنا لے سکتے ہیں. کبھی سفر کا موقع ہوتا ہے، وہاں مسلمان نہیں ہوتے، کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا غیر مسلموں میں سے بھی کیا کر سکتے، تم وسیع مقرر کر سکتے. کو ہے ہی نہیں تو غیر مسلموں میں بھی کیا ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ غیر مسلم ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس ایمانداری نہ ہو. کتنے ایسے ہیں جو ایمان نہیں ہے لیکن ایمانداری ان کے پاس رہتی ہے، اور کتنے مسلمان ایسے ان کے پاس ایمان ہے لیکن ایمانداری نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے. ہمارے زندگی کا تجربہ ہے نا، ہم میں سے کتنے لوگوں کو ایسا تجربہ ہوا ہوگا. خیر، یہ ایمانداری دیانتداری کا تو تعلق ہے نا اخلاق سے، اس کا تعلق کس سے نہیں ہے؟ اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے، حدیث سے نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ کسی کے پاس قرآن اور حدیث کا نالج رہے گا، نالج بہت ہے، علم بہت ہے، دیانتداری نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، تو اس کا تعلق اخلاق سے، اس کے دل سے، اس کا دل خراب ہے. نہیں سمجھ؟ ہم سمجھیں اخلاق کا تعلق ظاہر سے، نہ، اخلاق کا تعلق کس سے؟ اسی لیے اخلاق جو ہے نا انسان کے اندر آنا بہت دیر سے آتا ہے، بولتے بہت دیر سے، کیونکہ یہ تو فطری چیز ہے. آدمی پیدائشی کیا ہوتا ہے، صحبت میں، فرینڈشپ میں کیا ہو جاتا ہے، آدمی اپنے اخلاق خراب کر دیتا ہے. ایسے میں اس اخلاق کو سدھارنے کے لیے پھر سے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی صحبت اپنائی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے تھے کیسے ہو گئے. صحبت کا اثر ہے، نبی کے ساتھ رہنا سہنا ان کو ایسا فائدہ پہنچا، ان کا دل کیا ہو گیا، بدل گیا. تو دل بدلنا. خیر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. موت کی مصیبت تمہیں پہنچی، موت کا وقت آ گیا، فرمایا اب تمہارے درمیان گواہ ہونے چاہیے. اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ گئی. موت آنے کے بعد تو کوئی آدمی زندہ نہیں رہتا نا، بولیں گے آپ. موت کے آثار جب آنے لگتے ہیں تو مرنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں اب بس چند لمحوں کا، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا مہمان ہوں. ہاں میرے بھائی، ہم لوگوں کا بھی وہ کیفیت آئی نہیں نا، لیکن ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو تجربہ ہوا ہوگا کہ مرنے والے کو تھوڑے دن پہلے کیا ہو گیا. ہاں ہوتا ہے. ابھی پرسوں کا انتقال ہوا، انہوں بھی بولے کائی کو بار بار میرے کو ڈیلیجز کرا کے کتنا پیسہ آپ لوگ ویسٹ کر رہے ہیں، میں اب بس چند دن کا مہمان ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت لے کے جاؤ ہاسپٹل. بس اس کے بعد یہ کفتہ چرے سو، اس کے بعد چلے گئے. نہیں سمجھ رہے؟ مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے اپنے جسمانی کیفیت کے بارے میں. کتنے کی لوگ ماشاء اللہ غسل باقاعدہ سب کر کے بستر پہ سو کے باوضو کیا ہو جاتے ہیں، مرتے. کتنے کے لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کسی کو مرنے سے پہلے بنا دیتے ہیں. اچانک موت آئے تو الگ بات، ایکسیڈنٹ میں، اس میں اس میں. اپنا بیمار لوگوں کو عام طور پہ کسی کو بیماری ہے، اچانک وہ حملہ ہوا، اب سمجھ میں آیا اس کو، ابھی میں بس چند گھنٹوں کا مہمان ہوں، یہ مطلب ہے. سمجھ رہے؟ تو موت آنے کے بعد میں کوئی زندہ ہی نہیں رہتا تو کہاں وسیع مقرر کرے گا. تو اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، موت آئی نہیں، موت آنے لگے، اس کے آثار. حین الوصیۃ اثنان، تو وصیت کرتے وقت میں، اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے دو معتبر مسلمان
کیا ہونا چاہیے؟ شہادت بینکم، گواہ ہونا چاہیے. ان کو تم کیا بنا لو؟ اپنا گواہ بنا لو، وسیع مقرر کر لو. او آخران من غیرکم، ملتا نہیں معتبر مسلمان، تو پھر تمہارے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب سے 2 آدمی کو کیا کر لو؟ مقرر کر لو. سمجھ رہے؟ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلموں میں سے. جیسا کہ آگے 2 آیتیں ہیں نا، اس کی تفسیر میں آپ سنیں گے کہ اصل میں یہ تینوں آیتیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی. حضرت بدیل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں کہ وہ سفر میں تھے، 2 ساتھی تھے ان کے، ایک تمیم داری اور ایک ہے عدی. یہ دونوں عیسائی تھے اس ٹائم پہ، بعد میں مسلمان ہوئے، بات الگ. سفر کے وقت میں دونوں عیسائی تھے. وہ ان کو آخری ٹائم آ گیا ان کا، بدیل رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں کو وسیع مقرر کر دیا. کہا یہ میرا سامان ہے، اس کو کیا کرو؟ میرے وارثین کے حوالے کر دو. سفر کے ٹائم پہ جو کچھ لے کے جاتے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا؟ اس جتنے سارے سامان تھے اس میں سب کو لسٹ بنا دیا. بدیل رضی اللہ عنہ لسٹ بنا کر کے وہ سامان کے اندر رکھ دیا اور ان کے حوالے کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو کل سنیں گے آپ، آج نہیں، کل نہیں، تو اس کے بعد. ابھی صرف آیت کا ترجمہ سنیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس ٹائم پہ اس صحابی نے کس کو ہی بنایا تھا؟ 2 عیسائی کو بنایا تھا، 2 مسلمان نہیں تھے ان کے آس پاس میں. اور لے کے گئے تھے کس کو؟ ہوتا ہے نا تجارت آدمی غیر مسلموں سے کے ساتھ بھی کرتا ہے، ڈیل لینا دینا وغیرہ وغیرہ، جائز بھی ہے. دلی دوستی رکھنا ہی منع ہے، دلی دوستی رکھنا منع ہے. تو او آخران من غیرکم، یا 2 تمہارے غیر مذہب میں سے، تمہارے مذہب نے تمہارے مذہب کے علاوہ اور مذہب میں سے بنا لو. یہ کب ہے؟ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو. یعنی سفر کی حالت میں ہو تو ایسا ہوتا ہے. سفر کی حالت میں نہیں ہے تو اپنا آدمی ملے گا نا، پھر غیر مسلم کو کہیں کو بناتے. سفر کی حالت میں تو جیسا کہ شان نزول میں جو واقعہ ہے میں نے آپ کے سامنے، اس سفر کا وقت تھا، اس ٹائم پہ مسلمان کوئی بھی آس پاس میں نہیں تھا، یہی دونوں تھے، تو انہوں نے اس کو بنا دیا. تو سفر کے وقت میں ہے تو تم غیر مذہب میں سے بھی کیا بنا سکتے ہیں؟ وسیع بنا سکتے ہیں. لیکن نارملی اپنے جگہ اقامت میں ہو، مقیم ہو، اپنے گھر میں ہو، تو پھر تو معتبر مسلمان کیا اپنے رشتہ دار ملیں گے تمہارے کتنے، ان کو کیا بنا سکتے ہیں؟ وسیع بنا سکتے. بنانا چاہیے، مسلمانوں کو ہی بنانا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہی دیانت دار ہوتے تھے. تو فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچی. موت کی مصیبت آ پہنچی مطلب موت کا وقت آیا، سفر میں ہو، کوئی مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہے تو مسلمان کو بنا لو، مسلمان نہیں ہے تو غیر مسلموں میں سے 2 آدمی کو لیکن بنا لو. 2 آدمی، 2 نہیں ملتے، 1 کو بنا، لیکن بناؤ. کیوں؟ تاکہ تمہارے مال کی حفاظت ہو اور تمہارا مال صحیح سلامت کس کو پہنچے؟ اولاد کو پہنچے، وارثین کو پہنچے. انسان جو کماتا ہے نا اپنے لیے نہیں، شادی ہونے کے بعد میں، شادی ہونے سے پہلے ماں باپ بھائی بہن بول کے رہتے، شادی ہونے کے بعد میں بیوی بچے بول کے آتے. نہیں، اضافہ ہی ہوتا ہے، سوا کمی نہیں آتی اس میں. اپنے لیے تو اپنا پیٹ بھی آدمی کیا کر لیتا ہے؟ کاٹ لیتا ہے، مطلب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے اولاد کے لیے. اللہ نے اس کا لحاظ کیا ہے. انسان کی جو فطرت ہے نا، اس کی جو طبیعت ہے نا، یا اللہ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اس حساب سے ہی کیا کرتے ہیں؟ احکامات دیتے ہیں. انسان بہت کچھ بناتا ہے، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. تو اولاد وارثین کے حوالے ہونا چاہیے مال جائیداد. تو پھر ایک کیا بنا لو؟ وسیع مقرر کر. ابھی وسیع مقرر کر لیا، انہوں نے آ کر کے گواہی بھی، یہ تمہارا آدمی نے تمہارا آدمی یہ سامان چھوڑ کر کے گیا ہے، لے لو. لیکن جن کے حوالے کیا گیا ان کو ڈاؤٹ ہوا کیا کہ انہیں چھپایا ہے، پورا دیا ہی نہیں. 100 میں سے 2-3 چیز کیا ہے؟ یہ لوگ رکھا ہوا ہے، ہم کو نہیں دیے، ہمارے حوالے نہیں کیے. فرمایا تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، ڈاؤٹ ہو. جن کو وسیع مقرر کیا نا مرنے والے نے، اس نے آ کر کے حوالے کر دیا مرنے والے کے جائیداد سامان کو. لیکن اب وارثین کو کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا.
وصی نے وارثین کے حوالے کر دیا. فرمایا ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو ان لوگوں پر یعنی وصیوں پر جن کو وصی مقرر کیا تو پھر ان کو نماز کے بعد روکو. تحبسونہما، ان دونوں کو کیا کر لو، روک کر کے رکھو. من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، کہ وہ کیا کریں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے. شک ہوا، اب شک ہوا کس وجہ سے ہوا، کوئی پروف ہونا چاہیے ان کے پاس. پروف نہیں ہے. جب پروف نہیں ہے تو پھر سامنے والے سے کیا کیا جاتا ہے، قسم لی جاتی ہے. اب وہ کون قسم کھانے والے، جن کے حوالے کیا تھا نا مرنے والے نے وصی، وہ دونوں قسم کھائیں گے. نہیں سمجھے؟ ارے شک کس کو ہوا، وارثین کو شک ہوا. وارثین کو شک ہوا کس بل بوتے پر، خالی شک ہوا، پروف نہیں. کبھی ہوتا ہے نا آدمی کا پروف نہیں ہوتا لیکن معلوم تو ہوتا ہے کہ یہاں کچھ دال میں کالا ہے، تو پھر سامنے والے سے قسم لی جائے گی. نہیں سمجھے؟ ارے کبھی بھی کسی کے سامنے کوئی قاضی ہے فیصلہ کرنے والا مقدمہ میں، جو دعویٰ کرتا ہے نا اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے. سمجھے؟ میرا فلاں نے اتنا پیسہ لیا، گواہ نہیں، یہ نہیں، دلیل نہیں. کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ نہیں، دلیل نہیں. تو پھر جس کے خلاف میں اس نے دعویٰ کیا نا اس کو مدعا علیہ بولتے، اس سے قسم لی جائے گی. اس سے کیا لی جائے گی، قسم لی جائے. بولو میں ہرگز ان کا پیسہ لیا نہیں بول کے. وہ پہلے انکار کرتا ہے میں لیا نہیں بول کے. انکار کرنے سے نا جی کیس ہوا سو جا کر کے. انکار نہیں کرتا تو مانتا تو وہاں تک جاتا تھا کیا، سول کورٹ تک یا ہائی کورٹ تک جاتا تھا کیا، مسئلہ نہیں جاتا تھا. تو انکار کیا، اب اس سے کہا جائے گا قسم کھا. اور قسم کھا کر بولتا ہے کہ میں نے ہرگز نہیں لیا، ہو گیا وہاں کو کیس کلوز. اسے کچھ بھی ملتا نہیں دعویٰ کرنے والے. اب قسم کھانے والا جھوٹی قسم کھایا تو اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا. سچی قسم کھایا تو خیر. تو فیقسمان باللہ، اب وہ دونوں وصی کیا کریں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے. اب یہ نماز کے بعد کیوں کہا گیا؟ دوسرے ٹائم پہ بھی قسم لی جا سکتی ہے؟ نہیں، نماز کے ٹائم، نماز کے بعد میں. کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے مسلمان تو اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان آتا ہے. غور کرنا ان باتوں پر، قرآن کریم کے ان ایک ایک جملے پر غور کرنا. نہیں ہم کبھی بولتے ہیں نا تو لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کا دھیان ہونا چاہیے. آدمی مسجد میں آنے کے بعد بھی اللہ کا دھیان نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور بے دھڑک کیا کر رہا ہے، دنیا داری کر رہا ہے یہاں بیٹھ کر بھی. یاد رکھو یہ انسان کیسا، یہ تو اس کو مسلمان کیسے اس کو تو انسان بھی کہنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں آگے آپ سنیں گے غیر مسلموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، وصی مقرر کرنے کے بارے میں تک غیر مسلموں کو بھی بتا. اب ان کو نماز نہیں ہے نا، تو علماء تفسیر نے لکھا ہے نماز نہیں تو کیا ہوا، ان کی جو بھکتی ہے، وہ جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ پوجا پاٹ کرتے وقت میں بھی ان کے دل میں کیا آتا ہے، جس کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں اس کا دھیان آتا ہے. آپ نے کتنے غیر مسلموں کو دیکھا ہوگا جیسے مندروں کے سامنے جائیں گے یوں کر کے جائیں گے. یہ بھکتی نہیں تو اور کیا ہے، ڈرنے تو اور کیا ہے. نہیں سمجھے؟ سامنے آتے ڈر کس کا، کون سے بھی جس کی بھی پوجا وہ کرتے ہیں. تو علماء تفسیر نے لکھا ہے غیر مسلم کو وصی مقرر کیا. اب اس کے اوپر شک ہوا وہ کیا قسم کھائے گا، وہ کس کی قسم کھائے گا، وہ اپنے مذہب کے حساب سے کیا کرے گا، قسم کھائے گا. اور اپنے مذہب کے ریت رواج کے حساب سے ان کا جو پوجا کا ٹائم ہے، پوجا کے ٹائم پر اس کو کیا کیا جائے گا، اس سے قسم لی جائے گی. قسم تو غیر مسلم بھی کھاتا ہے. نہیں ارے غیر مسلم کو دیکھا نہ سبرامنیہ میں جا کو میں قسم کھاتا ہوں، دھرمستھلا میں جا کو کیا بولتے کہ نہیں، نانو آنے کیا ہے بولتے ہیں. ہاں تو ان کو اس ٹائم پہ کیا کیا جائے گا، قسم ان سے لی جائے گی. سمجھ رہے؟ مسلمان ہے تو نماز کے ٹائم پہ دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا دھیان ہوتا ہے. اس ٹائم پہ کوئی بھی جھوٹی قسم کھا ہی نہیں سکتا. اسی لیے لوگ کبھی بولتے ہیں نا پلی ننڈت چل رہو، پنڈلی ننڈت چل رہو بولتے ہیں. کیوں؟ مسجد میں کوئی جھوٹ بولتا نہیں. میں مسجد میں ٹھہر کے بول رہا ہوں، میں ممبر پہ ٹھہر کے بول رہا ہوں، میں مصلی پہ ٹھہر کے بول رہا ہوں. کیوں؟ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے. نہیں اس زمانے میں کچا جھوٹ بولتے ہیں. کہاں بولتے وہ بھی مصلی پہ مسجد میں بول دیتے. اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ زمانہ دیانت داری کا زمانہ ہی نہیں رہا. لیکن حکم ہے، قانون ہے. سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، فیقسمان باللہ من بعد الصلاۃ. نماز، اور کون سی نماز، کون سی بھی نماز ہو سکتی ہے.
لیکن خاص کر کے علماء تفسیر نے لکھا عصر کا نماز ہے تو اچھا ہے، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو، اللہ نے مطلق کہا ہے، ہمیں متعین کرنے کی کوئی ضرورت، نماز ہے بس، وہ فجر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ظہر۔ نماز کے بعد میں وہ دونوں قسم کھائیں گے۔ کیا قسم کھائیں گے؟ لا نشتری بھی ثمنن، کہ ہم یہ قسم جو کھا رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم کوئی مال حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہمارے کو مال کا لالچ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی حرص نہیں ہے کہ ہم نے اس میں سے کچھ رکھ لیا ہو، ہم قسم کھا رہے ہیں، اس قسم کے بدلے میں ہم کیا نہیں کر رہے، کوئی دنیا کا مال و متاع، کسی کے بھی مال جائیداد کو ہم نے حاصل نہیں کیا، ہمیں لالچ نہیں ہے بھائی، ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں ہم قسم کے بدلے میں دنیا کا کچھ بھی حاصل نہیں کریں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، سمجھے؟ ہاں، قریبی رشتہ دار ہے تو چھوڑ دینے کا نہیں، اس سے بھی قسم لینے کا، اگرچہ نہیں، انہوں کیسے جھوٹ بول سکتے نا، بیٹا نا میں، ابھی وصی کس کو مقرر کیا باپ نے، مرنے والے نے؟ اپنے خاص بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو، کسی کو بھی مقرر کر سکتا ہے، وہ کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو اس کو کھانا پڑے گا قسم، اگر دوسرے وارثین کو شک ہوا ہے۔ 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو وصی بنا، 4 بیٹے کو شک ہو رہا ہے، کیا کی انہیں چھپایا، قسم کھانا پڑے گا، نہیں سمجھے کیا؟ ارے رشتہ داروں میں سے بھی بنا سکتے ہیں، سفر میں ہے تو کہاں رہتے کوئی قریب، مسلمان بھی نہیں رہتے تو کہا غیر مسلموں سے بنا سکتے۔ خیر، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اور آگے کہے گا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم لوگ جو ہے نا، یعنی دونوں قسم کھا رہے ہیں، ہم لوگ اللہ کی شہادت کو چھپا نہیں رہے، جو کچھ بھی ہے بات صاف صاف کر رہے ہیں، ہم اللہ کی جو شہادت ہے، شہادت گواہی، ابھی مرنے والے نے جو کچھ بھی کہا ہے نا وصی کو، یا لکھ کر کے سب دیا ہے نا، جو کچھ بھی ان سے کہا ہے اس میں سے ٹو بٹو ہو بہو پورا A to Z پن ٹو پن بات بولنا، کس کے سامنے آ کر؟ وارثین کے، اس میں کوئی بات چھپانا نہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے گواہی تو سچی دے رہا ہے لیکن کچھ بات کیا کر رہا ہے؟ چھپا رہا ہے، باتوں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے لیکن کچھ بات چھپا رہا ہے، سمجھ رہے؟ چھپانا ایک ہے، جھوٹ بولنا ایک ہے، نہیں سمجھ؟ مولوی صاحب تقریر زبردست کر رہے ہیں، دعوت بھی اچھی دے رہے ہیں لیکن کچھ باتیں چھپا رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ اب کتنے مولانا لوگ ہیں سچ بات بول رہے ہیں لیکن کچھ باتیں چھپا جاتے ہیں، نہیں چھپانا نہیں چاہیے نا، حق بات کو سامنے رکھنا چاہیے، نہیں سمجھے؟ ہاں، کبھی گواہی دینے میں سچی گواہی دیتے ہیں لیکن کچھ باتیں چھپاتے ہیں، اب چھپانے کی وجہ سے یہ جو مقدمہ ہے نا اس کے اوپر برا اثر پڑتا ہے، اس میں فیصلہ کرنے میں قاضی کو بڑی دقت ہوتی ہے، حق والے کو حق نہیں ملتا، اس لیے شہادت کبھی بھی دیتے وقت میں سچی شہادت بھی دینا اور پوری شہادت دینا، کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے، کوئی ایک پہلو بھی چھپ گیا تو پھر قاضی کو فیصلہ کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، یہ جو شہادت دے رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے ان گواہی میں کوئی بات بھی چھپائی نہیں، صاف کہہ رہے ہیں ہم، سمجھ رہے؟ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، فرمایا اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم نے چھپایا اور ہم نے جھوٹی گواہی دی تو پھر ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے، اس لیے ہم گنہگار ہونا نہیں چاہتے، اللہ کی نظر میں ہم ہلاک اور برباد ہونا نہیں چاہتے، ہم سچی بول رہے ہیں، بول کے قسم کھا کر کے۔ کب ہے یہ؟ جب وارثین کو وصیوں پر شک ہو۔ پھر اس کے بعد پکا معلوم ہوا کہ ان دونوں نے جو وصی مقرر جن کو کیا گیا تھا، پکا معلوم ہوا وارثین کو کہ ان دونوں نے گھپلا کیا ہے، سمجھ رہے؟ اور جو گواہی دی ہے جھوٹی گواہی، قسم کھائی ہے جھوٹا قسم کھایا ہے، نماز کے بعد بھی مسجد میں بھی اللہ کی قسم بول کے واللہ باللہ تاللہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ان لوگ ماننے تیار نہیں ہوتا ہے، کبھی وارثین ماننے تیار نہیں، بولتے نہیں یہ لوگ جھوٹی قسم کر رہے، تو پھر کیا کرنے کا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا ہے کہ پھر رشتہ داروں میں سے وارثین میں سے 2 آدمی کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو جائے گا، وہ کھڑا ہو کر کے کیا بولے گا؟ قسم کھائے گا اور کہے گا ہماری جو گواہی ہے ان کی گواہی سے بھی زیادہ پاورفل ہے، وہ کیسے ہے بول کر کے وہ پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کا حکم آگے آج نہیں سنیں گے آپ،
آئندہ درس کیا بولتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی مرنے والا ہے تو اس کے مال کی حفاظت زبردست طریقے سے کر رہے، نہیں سوچنے کی بات نہیں. جو قرآن ہم کو پڑھنا کہ نہیں، ہم نے کیا سمجھا ہوا قرآن میں؟ صرف کیا ہی ہے، صرف نماز کے بارے میں ہے. دیکھو نا کتنا کھلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے مال کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ مال کی حفاظت نہیں، مرنے والے کے مال کی حفاظت نہیں. قربان جائیے اللہ کے احسان پر. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.